آنا، توبہ تلہ کرنا سب کے بیچ میں بیٹھ کے، پھر مجلس محفل میں اپنے آپ کو حقیر، فقیر، خطاکار، گناہگار کہنا، اپنے آپ کو جہنمی کہنا، تاکہ لوگ کہیں کہ نہیں آپ بہت نیک ہیں، لوگوں سے اپنی تعریف کروانا، جھوٹا جھوٹا کہنا اس طرح سے کہ ہم حقیر ہیں، ہم تو فلاں ہیں، تاکہ لوگ پھر کہیں کہ نہیں آپ بہت اچھے ہیں۔ اگر یہ واقعی اپنے آپ کو حقیر سمجھتا، فقیر سمجھتا، گناہگار سمجھتا تو لوگوں کے سامنے تو نہ کہتا، یا اگر کہتا اور سامنے سے کوئی کہتا کہ ہاں واقعی آپ بڑے گناہگار ہیں، ہمیں تو خود بڑی فکر ہے آپ کی، واقعی آپ بہت ناکارہ اور حقیر ہیں اور ہمیں بھی یہی خطرہ ہے کہ آپ جہنمی ہیں، تو وہ تو برا مان جائے، وہ یہ سننا نہیں چاہتا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ جب میں کہوں کہ میں بڑا گناہگار ہوں، لوگ کہیں کہ بھئی اگر آپ گناہگار ہیں تو ہمارا کیا ہوگا، اگر یہ کہے کہ میں جہنمی ہوں، لوگ کہیں کہ حضور اگر آپ جیسے متقی جہنمی ہو گئے تو ہمارا کیا ہوگا، ہم تو جنت میں جا ہی نہیں سکتے۔ یہ فالس ماڈسٹی، جھوٹی تواضع، ایسی باتیں کرتا ہے۔ محفل میں نماز پڑھے گا یا بیچ محفل میں عبادت کرے گا بہت ٹھہر ٹھہر کر، لمبے لمبے رکوع اور لمبے لمبے سجدے، یا محفل میں قرآن پڑھے گا بہترین تجوید کے ساتھ، مخارج بھی درست اور سارے اصول بھی اپنی جگہ درست، اس لیے کرتا ہے کہ لوگ عابد سمجھیں، اور تنہائی میں نماز پڑھتا ہے تو ٹکرے مارتا ہے، دھڑا دھڑ، اٹھک بیٹھک، اور تنہائی میں قرآن پڑھتا ہے، کسی تجوید کا خیال نہیں، حتیٰ کہ اللہ کو اللہ کا کلام سناتا ہے نماز میں تو بھی نہیں سوچتا کہ میں کس طرح سے قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اس میں ایک سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، ابو سعید خدری سے روایت ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حجرہ مبارک سے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ اس وقت ہم لوگ آپس میں مسیح دجال کا تذکرہ کر رہے تھے، تو آپ نے ہم سے فرمایا کیا میں تم کو وہ چیز بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے عرض کیا حضور ضرور بتلائیے، وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شرک خفی ہے، جس کی ایک مثال یہ ہے، آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو، پھر اپنی نماز کو اس لیے لمبا کر دے کہ کوئی آدمی اس کو نماز پڑھتا دیکھ رہا ہے۔ تبھی سجدہ جو کیا، اس میں 2 سیکنڈ کا سجدہ اللہ کے لیے تھا، اور جو 1 سیکنڈ لمبا کیا وہ کسی کو دکھانے کے لیے تھا، تو سجدے کے اندر اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہو گیا، تو یہی تو شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی دکھانا مطلب ہو، تو یہ پھر شرک کا حال ہے کہ وہ ریاکاری کے ذریعے بھی آ جاتا ہے۔ ایک اور علامت ہوتی ہے ریاکار کی کہ اپنے عیب پر وہ شرمندہ نہیں ہوتا، اپنے گناہ پر شرمندہ نہیں ہوتا، نہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے بلکہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیے گناہ چھپانے کی تو ہم کو ترغیب دی گئی ہے، ہم سے کہا گیا ہے کہ اپنے گناہوں کو تم علل اعلان لوگوں کے سامنے بیان مت کرو۔ کوئی اپنے گناہ چھپاتا ہے تو یہ ریاکاری نہ ہوگی، اس لیے گناہ چھپاتا ہے کہ وہ اللہ کے آگے بھی شرمندہ ہے، وہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کو میری کوئی برائی پتہ چلے، کہیں لوگوں کی ہمت افزائی نہ ہو جائے یا لوگ مجھے برا نہ سمجھیں، اس حد تک معاملہ ٹھیک ہے۔ وہ لوگوں سے اپنے گناہ چھپاتا ہے اور پھر وہ گناہ کو دور کرنے کی، عیب کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سے وہ استغفار کرتا ہے۔ لیکن یہ جو ریاکار ہوتا ہے، اس نے نہ استغفار کی ہوتی ہے، نہ یہ گناہ کو برا سمجھ رہا ہوتا ہے، نہ یہ اللہ کے آگے شرمندہ ہوتا ہے، یہ صرف یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو نہ پتہ چلے، اس لیے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا میں ان کی نظروں سے گر جاؤں گا، تو صرف چاہتا ہے کہ لوگوں سے میں چھپا لوں اس کو، اس نیت سے چھپاتا ہے۔ ریاکاری کے ساتھ کوئی نیکی، کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، اس لیے کہ ریاکار یوں سمجھیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ کہتا تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اصل میں کر رہا ہوتا ہے لوگوں کے لیے۔ ایسے تاجر کی مثال ہے ریاکار کی کہ جو 2 لوگوں سے بیک وقت سودا کر لے ایک ہی چیز کا، کسی کے ہاتھ اپنا مال بیچ دے اور دوسرے خریدار کو دھوکہ دے کہ اب یہ مال تم بھی لے لو، تو بکا ہوا مال تو کوئی نہیں لیتا، یہ تو دھوکہ دیا اس نے دوسرے خریدار کو۔ تو یہ ریاکار ایسا ہی ہے، یہ لوگوں کے ہاتھ
شہرت کی خاطر، تعریف کی خاطر اپنی سب نیکیاں بیچ دیتا ہے لوگوں کے ہاتھوں، اور پھر یہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ تو بھی میرے اعمال خرید جنت کے بدلے. تو اللہ تو خریدا ہوا مال نہیں خریدتا. ہم کسی دکان میں جائیں، کسی لباس کے اوپر سولڈ کا کہ یہ بک گیا ہے، اس کا اگر ایک ٹیگ لگا ہوا ہوتا ہے تو ہم تو اس چیز کو دوبارہ نہیں خریدتے. ہم تو اس چیز کو نہیں خریدتے، بکی ہوئی چیز ہے، کسی نے لے لی. تو یہ ریاکار یہ اپنے سب اعمال کا سودا کر چکا ہوتا ہے لوگوں کے ہاتھوں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ اجر نہیں اس کے لیے. ابو سعید بن فضالہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں سب آدمیوں کو جمع کرے گا تو ایک منادی اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ جس شخص نے اپنے کسی عمل میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کیا تھا وہ اس کا ثواب اس دوسرے سے جا کر لے لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب شرکاء سے زیادہ بے نیاز ہے شرک سے. کہیں قرآن پڑھنے اس لیے گئے کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے. بیٹی کے سسرال کا معاملہ ہے، بیٹے کی سسرال کا معاملہ ہے، تو قرآن پڑھنا کس کی خاطر کیا؟ لوگوں کی خاطر کیا. تو قیامت کے دن کہا جائے گا ان سے جا کے تم صلہ لے لو. اللہ کے پاس کیا لینے آئے ہو؟ اللہ کے لیے تو کیا نہیں تھا تم نے. مسلم کی ایک حدیث میں یہ مضمون آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت کے علاوہ کسی اور سے کچھ حاصل کرنے کی جو خواہش رکھے تو اللہ اس کو اور اس کے شرک کو دونوں کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ کو نہیں چاہیے وہ عمل. ایک اور ترمذی میں یہ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جب الحزن، جب کہتے ہیں کنویں کو، جب الحزن مطلب ہے غم کا کنواں یا غم کی خندق، اس سے پناہ مانگا کرو. بعض صحابہ نے عرض کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب الحزن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، جہنم میں ایک وادی یا خندق ہے جس کا حال اتنا برا ہے کہ خود جہنم ہر دن میں 400 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے. عرض کیا گیا، یا رسول اللہ اس میں کون لوگ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، وہ بڑے عبادت گزار یا وہ زیادہ قرآن پڑھنے والے جو دوسروں کو دکھانے کے لیے اچھے اعمال کرتے تھے. مستدرک حاکم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ جس میں السمعۃ والریا، یعنی کہ سنانے کے لیے عمل کرنا یا دکھانے کے لیے عمل کرنے سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے کہ اللہ تو بچا لے. ایک اور حدیث میں مضمون آتا ہے کہ جیسے کالی رات ہے اس میں ایک کالا پتھر ہے، اس پر جیسے کہ کالا کیڑا نظر نہیں آتا، ایسے ریا کا پتہ نہیں چلتا. ایسے دبے پاؤں بعض دفعہ ریا جو ہے وہ آ جاتی ہے. تو یہ غیر شعوری طور پہ جو ریا آتی ہے اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ تلاش کرے. شعوری طور پہ تو چلو انسان پہچان لے کہ یہ ریاکاری ہو رہی ہے، اپنا کریکشن کر لے، لیکن اگر اس کو شعور ہی نہیں کہ یہ کام ریاکاری میں شامل ہے تو اللہ کے علاوہ اور کون اس کو بچائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ سے بہت ہی دعا کرنی چاہیے. ایک دعا یہ بھی ہے نا، اللہم انی رحمتک ارجو، اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر پلک جھپکنے کی دیر بھی. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ، اور اللہ تو میرے سارے معاملات درست کر دے، ان کی اصلاح کر دے، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے. تو یہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے، انسان اللہ سے قریب ہو، اللہ سے تعلق جوڑے، للہیت پیدا کرے اپنے اندر. بہقی ہی میں دعا آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ مانگا کرتے تھے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور. تو خلاصہ یہ ہے کہ سمع اور ریا اس کا تعلق نیت سے ہے، دکھاوا کرنے کی، ڈسپلے کرنے کی نیت ہو، فلانٹ کرنے کی نیت ہو، اور پھر کوئی کام کیا جائے تو وہ ریا میں چلا جائے گا. اب اگر کوئی شخص دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے
انسپائر کرنے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے ان کے سامنے کوئی کام کرتا ہے تو یہ ریاکاری نہ ہوگی۔ اس کی اجازت ہے کہ لوگوں کی بھی ہمت افزائی ہو، ان کے سامنے کوئی اچھا نمونہ آئے تاکہ وہ بھی پھر اس پر عمل کریں۔ پھر سکھانے کے لیے کوئی شخص اگر سامنے عمل کرتا ہے کہ لوگ سیکھ جائیں، طریقہ نہیں آتا ہے ان کو، وہ بھی ریا میں نہیں آئے گا۔ پھر دشمن پر روک ڈالنے کے لیے کوئی دکھاوے کا سا انداز اختیار کرتا ہے تو یہ بھی ریا نہ ہوگی، بلکہ یہ دشمن کے خلاف ایک چال شمار کی جائے گی، اس پر نفسیاتی دباؤ شمار کیا جائے گا تاکہ ذرا اس کے دل کے اندر رعب پیدا ہو مسلمانوں کا اور وہ لڑائی کرتے ہوئے ڈرے، تو یہ اس کی عبادت ہوگی، ریاکاری نہ ہوگی۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ احد میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی تلوار عطا فرمائی تو انہوں نے تلوار ہاتھ میں لی، سر پر لال رومال باندھا اور تلوار لے کر وہ اکڑ کر چلنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو یہ چال پسند نہیں ہے مگر اس موقع پر پسند ہے، اس لیے کہ دشمن پر روب پڑ رہا ہے ان کا۔ سورہ انفال آیت نمبر 60 میں آتا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ تم جتنی استطاعت رکھتے ہو، جتنا کر سکتے ہو، تم گھوڑوں کو یعنی جنگی ساز و سامان کو تم تیار کر کے رکھو، اس کی تیاری کرو تاکہ اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن کے دل میں روب پیدا ہو جائے تمہارا۔ ترہبون بہ، تم رہب پیدا کرتے ہو، دشمن کے دل میں خوف پیدا کرتے ہو۔ تو اپنی چیزوں کا دکھاوا کرنا کہ دشمن ڈر جائے، دشمن اسلام سے مروب ہو جائے، یہ بھی پھر دکھاوا نہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوا کہ جب آپ نے ریا اور شہرت کی طلب کے بارے میں اتنا کچھ ارشاد فرمایا تو صحابہ بہت ڈر گئے۔ پھر یہ ہونے لگا کہ اگر کسی کے نیک عمل کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا اور اگر کسی انسان کی نیکی کا چرچا ہونے لگتا تھا اور لوگ اللہ کا نیک بندہ سمجھ کر اس شخص سے محبت کرنے لگتے تھے تو وہ ڈر جاتا تھا کہ شاید ریاکاری ہو گئی ہے اور اب اللہ کے ہاں اس کا یہ عمل قبول نہ ہوگا۔ صحیح مسلم میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو اچھا عمل کرتا ہو اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہوں؟ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تلک عاجل بشر المؤمن، یہ تو مومن کے لیے نقد بشارت ہے دنیا میں، یعنی پیشن گوئی ہے کہ اللہ نے اس کا یہ عمل قبول کر لیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک شخص آیا اور ان کو نماز پڑھتے ہوئے اس نے دیکھ لیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، میرے دل میں خوشی پیدا ہوئی کہ اس شخص نے مجھ کو نماز جیسے اچھے کام میں مشغول پایا۔ پھر پریشانی ہوئی کہ کہیں یہ ریا تو نہیں ہو گئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ ریا نہیں ہے، تم کو اس صورت میں تنہائی میں عبادت کا ثواب بھی ملے گا اور لوگوں کے سامنے عبادت کا اجر بھی ملے گا۔ تو بتائیں یہ ریا کیوں نہ ہوئی؟ فرق کس چیز کا ہے؟ نیت کا، ارادے کا، تمنا اور چاہت کا فرق ہے۔ خود نہیں چاہا، خود ہی اللہ کی طرف سے کوئی صورتحال ایسی پیدا ہو گئی تو وہ پھر ریا میں شمار نہ کی جائے گی وہ چیز۔ اب اگر کسی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر ریا ہے تو علاج کیا ہے اس کا؟ علاج یہ ہے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرے اور اپنے بارے میں زیادہ بات نہ کرے، نہ ڈسکشن کرے اپنے بارے میں، اپنی عبادت کے بارے میں تو بات نہ کرے۔ ہاں اگر کسی کو ترغیب دینی ہے، انکریج کرنا ہے یا کسی کو سکھانا ہے تو کر لے، وہ بھی اپنی نیت کو ٹٹول کر پھر یہ کام کر لے۔ سورہ اخلاص ضرور پڑھے اور اس کے معنوں پر غور کرے، اور تنہائی میں عبادت کو سجائے، خوبصورت نماز پڑھے جب بالکل تنہا ہو، تہجد پڑھے، اور کوئی کام چاہے چھوٹا ہی صحیح،
خالصتاً پیورلی اللہ کی محبت میں کرے، چاہے وہ چڑیوں کو دانا کھلانا جیسا معمولی سا کام بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ راستے سے پتھر ہٹانے جیسا معمولی کام بھی کیوں نہ ہو، 2 نفل پڑھ لے، 1 لائن پڑھ لے قرآن کی، خالصتاً اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت میں۔ پھر جب لوگوں سے تعریف سننے کا اور دکھاوا کرنے کا دل چاہے تو فوراً اپنی توجہ اللہ کی طرف کر لے۔ یہ ایڈکشن ہوتا ہے دکھاوے کا، کریونگ ہوتی ہے لوگوں کو اندر سے دکھاوا کرنے کی، اس ایڈکشن سے رفتہ رفتہ نجات ملے گی۔ اگر کبھی دل چاہے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لے۔ انسان ہونے کے ناطے یہ حقیقت ہے کہ انسان جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ سب کو پتا چلے، میری تعریف ہو۔ ایگزیبیشنسٹ ہے انسان، وہ دکھاوا کرنا چاہتا ہے، وہ ڈسپلے کرنا چاہتا ہے اپنی خوبیوں کا، اس کو اپنی تعریف بہت اچھی لگتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں۔ تو یہ انسان کے اندر ٹینڈنسی ہے، رجحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طلب کو صحیح رخ پر ڈالنے کا طریقہ ہمیں بتا دیا کہ جو تمہارے اندر یہ ایگزیبیشنسٹ بیٹھا ہوا ہے، یہ نمائش کا جو عنصر تمہارے اندر پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو تم صحیح رخ پہ ڈال دو۔ اور وہ صحیح رخ یہ ہے کہ قیامت کے دن سب مخلوق کے سامنے انسانوں کے اعمال تو دکھائے جائیں گے، ایگزیبٹ کیے جائیں گے۔ دنیا میں جب کوئی چیز ایگزیبیشن کے لیے بنائی جاتی ہے تو اس کو سب سے چھپا کر رکھا جاتا ہے، تو اپنے اعمال بھی انسان دنیا میں اس لیے چھپا کے رکھ لے تاکہ قیامت کے دن اللہ ان کو ڈسپلے کرے۔ اور وہ تو ہوگا دن ڈسپلے کا، نمائش کا۔ قرآن میں آتا ہے اذا الصحف نشرت، جس دن صحیفے نشر کر دیے جائیں گے، سب دیکھ لیں گے۔ سورہ نجم میں آتا ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی۔ تو وہاں تو سب کچھ دیکھ لیا جائے گا، سب کچھ سنا دیا جائے گا، سب دکھا دیا جائے گا۔ اللہ البصیر ہے، اللہ خوب دیکھ رہا ہے، تو اللہ کو دکھانے کے لیے کرو، ایگزیبٹ کرو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے۔ اللہ السمیع ہے، اللہ سب سن رہا ہے، اللہ کو سناؤ، اس سے تعریف، اس سے صلہ چاہنے کے لیے کام کرو۔ اس طرح ریاکاری پر قابو انشاءاللہ تعالی ہم پا لیں گے۔ اچھا، اب ایک شخص ہے، اس کو تصور میں لائیے، عام طور پہ یعنی معمول کے طور پہ جب وہ تنہائی میں نماز پڑھتا ہے تو 3 کے بجائے وہ 5 دفعہ سبحان ربی العظیم کہتا ہے، تو رکوع تو لمبا ہوگا، اور وہ 3 کے بجائے 5 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے سجدے میں، تو سجدہ بھی لمبا ہوگا۔ یا مثال کے طور پہ عصر کی سنت میں وہ ضرور پڑھتا ہے۔ اب کسی مجلس محفل میں ہے، وہاں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں پڑھنی چاہیے؟ پڑھنی چاہیے۔ جب تنہائی میں وہ عمل کرتا ہے تو چاہے وہ تنہا ہو چاہے مجلس محفل میں ہو، دونوں جگہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے تو ضرور کرے۔ کسی مجلس میں اگر وہ گیا، وہاں شیطان اس کے دل میں خیال ڈالے گا کہ لمبی نماز اگر پڑھو گے یا سنتیں پڑھو گے، لوگ کہیں گے دیکھو ریاکاری کر رہا ہے نا، تو اس خوف ریا کی وجہ سے وہ عبادت کو مختصر کر دیتا ہے، ایک اچھا کام چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس کو خوف ریا کہا جاتا ہے، خوف الریا، ریا کا خوف۔ خوف الریا ریا سے بھی بدتر چیز ہے۔ کم از کم ریاکاری کرنے والا ایک اچھا کام تو کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، جس کے اندر خوف الریا ہے وہ اچھا کام چھوڑ دیتا ہے لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے۔ تو دونوں کی جڑ میں بیماری ایک ہی ہے، لوگوں کے دیکھنے کا احساس، دونوں کے اندر بیماری ریاکاری ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان لوگوں کی نظروں میں اپنے آپ کو نہ تولے، جو وہ تنہائی میں جیسا کام کرتا ہے سب کے سامنے اسی طرح وہ کام کرے۔ تو خلوت میں، جلوت میں اپنے عمل کو ایک جیسا کرنے کی کوشش کرتا رہے تاکہ عمل بہتر ہو جائے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ ریاکاری کے خوف سے اچھے اعمال وہ چھوڑ دے، اور اپنی نیت کا تزکیہ کرتا رہے کہ نیت کے اندر دکھاوا نہ ہو۔ خود جج کر سکتا ہے انسان اپنے آپ کو کہ لوگوں کے سامنے ہم ہوتے ہیں تو کس طرح بات کرتے ہیں، ہم تنہا ہوتے ہیں تو کس طرح بات کرتے ہیں، سب کے بیچ میں سنانے کو قرآن پڑھتے ہیں تو کیسے قرآن پڑھتے ہیں، تنہا قرآن ہم پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں۔
سب کے سامنے ہوتے ہیں تو نماز اور حال حلیہ کیسا ہوتا ہے، اور تنہا ہوتے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا تو ہماری نمازوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ کیا اللہ کی حدود کی پابندی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو یہ خود ہی انسان اپنے بارے میں